پابندی اس نے لگائی ہے 1 نمبر کی، اصلی بنتا ہے، اصلی ہے نہیں۔ میں بھی ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں اصلیوں کی، لیکن اصلی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ سودے کو دیکھ کر، یا آپ خود سمجھتے نہیں کہ سودا کیا ہے، سودا کھوٹا کیا ہوتا ہے اور کھرا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ بڑے بدھو ہیں۔ آپ کو سودے کا دکاندار کہے گا کہ یہیں سے دیکھ لیتا نا، دکان پر لے گیا تو یہیں دیکھ کر لیتا نا۔ بدھو آدمی، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے۔ اب پولیس لے کر آیا، لوگوں کو بتا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اگر میں 2 نمبر تھا تو یہیں پکڑتا اور ثابت کرتا 2 نمبر۔ سودے کا 2 نمبر ہونا ثابت بھی کرتا۔ اگر گاہک میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ سودے کو 2 نمبر ثابت کرے اور دکاندار کو ماننا پڑے کہ یہ 2 نمبر ہے، تو وہ دکاندار بھی اس کی عظمت کو سلام کرے گا کہ واقعی تو خریدار ایسا ہے کہ آج تک میں نے ایسا خریدار نہیں دیکھا کہ جس نے دکاندار کو جھوٹا کر دیا۔ میں جناب جن دکانداروں کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں یا کہتا ہوں، میں ان کا جھوٹ بھی پکڑ سکتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر جرا کر سکتا ہوں، ان کی گرفت کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ سمجھ آئی؟ تو قرآن و سنت میرے پاس ایک ایسا معیار ہے، ایسا میٹر ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا طرز عمل، یہ ایسا ہمارے پاس معیار ہے کہ ہم اس کے سامنے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی دنیا دار ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ جو اس میں یار پر پورا اترا وہ 1 نمبر، ورنہ وہ سب 2 نمبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات میں کہتا ہوں۔ اب مجھ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ لوگوں پر اعتراض نہیں کرتے، خود بھی جاتے ہیں وہ دکانوں کے پر سودا لینے کے لیے تو 1 نمبر 2 نمبر کو دیکھتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں جناب؟ بڑے بڑے نقل شروع ہو گئی ہے، اصل کی نقل ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب، سنیے توجہ سے، کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ صوفیاء میں، ان لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دکانداری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں ایک خانقاہ کا فرد ہوں، میں اپنی خانقاہ کو بچانا چاہتا ہوں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہی غلط، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی نقل آپ کو مل رہی ہے، نقل مل رہی ہے نا بھائی؟ بولے تو صحیح نا، آپ بالکل گنگے ہو گئے۔ نقل مل رہی ہے نا؟ تو نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو۔ نقل اس کی ہوتی ہے، آپ فوٹو سٹیٹ کراتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کی تو اصل آپ کے پاس ہوتی ہے تو نقل کرواتے ہیں۔ جب اصل ہی نہیں ہے تو نقل کہاں سے کرائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صوفیوں کا یہ جتنا کھاتا ہے درگاہوں کا، یہ جھوٹ فراڈ نقل نہیں ہے، اس کی اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج وہ ہم اصل گم کر بیٹھے اور ہم نے نقل بھی مطابق اصل نہیں بنا سکے، نقل بھی مطابق اصل، کیونکہ جو شناختی کارڈ اصل کے مطابق ہو وہ چل جاتا ہے، جس میں دھبے ہو جائیں، چہرہ پہ سیاہی آ جائے، خطوط اس کے نقش جو ہیں وہ دھیمے ہو جائیں، بس ایک ایر جا نظر آوے تے پتہ نہ لگے بندہ کون ہے، مشکوک ہو جاتا ہے وہ شناختی کارڈ کا فوٹو سٹیٹ بھی۔ ہم نے فوٹو سٹیٹ تو بنا لیے لیکن وہ بھی مشکوک ہو گئے، کیوں کہ اس پر دنیا کے دھبے پڑ گئے،
دنیا کے دھبے پڑ گئے، ہوس کی گرد و غبار نے چہروں کو بند کر دیا، ان کی اصلی چمک غائب ہو گئی، چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ چہرہ کیسا ہے؟ حالانکہ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آدمی بظاہر چلا گیا، لیکن میرے علی کے چہرے کو آج بھی اگر ان کا فوٹو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اذارو ذکر اللہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یار تیرا چہرہ کیسا ہے؟ تیرے چہرے میں وہ تابانی نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے، دل کھنچتا نہیں ہے لوگوں کا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے علی میں قصور نہیں ہے، مجھ میں قصور ہو سکتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اصل میں نہیں ہے، نقل میں ہے، اور جو نقل اصل کے مطابق ہو وہ بھی کام چلاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور جو نقل اصل کے مطابق ہو، ہاں، اس کو بھی لوگ قبول کرتے ہیں، دفتروں میں وہ فوٹو سٹیٹ قبول ہوتا ہے کیونکہ مطابق اصل ہے۔ تو مطابق چلو نقل بھی ہو لیکن کم از کم مطابق اصل تو ہو نا، اگر اصل نہیں ہے تو مطابق اصل ہو۔ تو صحابہ کرام جناب رسالت مآب کے دور کی جھلک ہے، اس آفتاب کے غروب ہونے کے بعد جو شفق ہوتی ہے، سرخی سرخی ہوتی ہے نا، تو سرخی کیا ہوتی ہے؟ آفتاب کے غروب ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ کہ ڈوب تو چکا ہے، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن ڈوبتے ڈوبتے بھی اپنی روشنی اس نے گم نہیں کی، کافی دیر تک تمہیں گھروں تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ شام ہو جاتی ہے تو بڑی دیر تک، آدھے پونے گھنٹے تک روشنی کے آثار رہتے ہیں، اور انسان دور دراز کا سفر بھی طے کر کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جی مجھے شعر یاد ہے اس پر، لیکن میں شعر کے لیے تقریر نہیں کر رہا، میرے پاس ہزاروں شعر ہیں، ہاں یہ ایسی بات نہیں۔ وہ اس نے کہا تھا، ایک منٹ، یہ مجھے یاد دلا رہا ہے، یہ میرے خطاب سے ہی سن کر وہ یاد دلا رہے ہیں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا، اچھا شعر تھا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بعد میں کافی دیر تک رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادرمن در تک کو سورج ڈوب ونا تے کافی دیر تک اس نی لائٹ جیڑی ہے رہنی، یہ بات ٹھیک ہے، پنجابی میں بولنی چاہیے نہیں، پر لوگ پھر ایک اس طرح باہر ونین، پھر لوگ آنے نہیں اردو اساں پنجابی سمجھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے لیکن روشنی اس کی بات تک رہتی ہے بڑی دیر تک، اس میں انسان، سورج جو ہے وہ ہدایت کا ایک منبع ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو ڈوبنے کے بعد بھی کافی دیر تک ہدایت آپ پا سکتے ہیں، اگر آپ گھر جانا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد، اوجھل ہونے کے بعد، اوجھل ہونے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ غروب ہو گیا معاذ اللہ، وہ پھر سامنے آئے گا، یہ رات ہے نا تو صبح پھر اگلے دن آئے گا، تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو آفتاب رسالت کے، یوں سمجھیے کہ میں مثال دے رہا ہوں، آفتاب رسالت کے اوجھل ہو جانے سے، نظر سے غائب ہونے کے بعد، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلون